جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، خوش نصیب ہیں آپ احباب کہ 8 ارب کی آبادی میں جب 6 ارب میرے اور آپ کے محبوب سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری لوگ موجود ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا امتی ہونے کا شرف بھی بخشا ہے اور کلمہ بھی نصیب فرمایا ہے۔ 2 ارب لوگوں میں کلمہ پڑھنے والے آپس میں الجھ بیٹھے ہیں۔ الجھاؤ کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے وہی انہیں جوڑنے کے لیے آئے تھے، مگر قوم کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ اس حوالے سے آج کچھ گزارشات ہوں گی۔ پہلی گزارش، ایک بات پلے باندھ لیجئے کہ زندگی میں آپ کا تعارف بھلے مسلک سے ہو، موت نے آپ کا مسلک نہیں دیکھنا، سکرات نے مسلک نہیں دیکھنا، قبر نے آپ کا مسلک نہیں پوچھنا۔ قبر کے 3 سوال، حشر کے 5 سوال دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جس کو بھی میرے محبوب کے ساتھ سچی محبت، خالص پیار کا دعویٰ ہے یا ہے، اہل الحدیث کی کانفرنس کا یہ سٹیج آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اس پیغمبر پہ اعتبار کرنا بھی سیکھیں۔ پیار بڑا ہے، اعتبار نہیں، تو فائدہ کیا اس پیار کا؟ جس دن قوم کو پیغمبر پہ اعتبار ہو گیا، اس کی خوشی بھی معیاری ہوگی، غم بھی معیاری ہوگا۔ باقی رہ گیا طریقہ کار۔ دوست احباب کو میں جتنے سالوں سے سن رہا ہوں، سٹیج پہ آنے والا ہر بندہ اپنی بولی بولتا ہے، کوئی مسلکی، کوئی منہجی، کوئی دینی واضح اسلوب نہیں ہے، کوئی ایک بات نہیں ہے۔ مثلا ایک وقت آیا کہ ہم نے سنا جو اس دن جب محبوب پیدا ہوئے، پہلے تو تاریخوں پہ اتفاق نہ رہا، جو اپنے بڑوں نے لکھی اسے بھلا بیٹھے، ان کو سچا کہا جائے، انہیں کہا جائے، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ کچھ احباب سے ہم یہ سنتے چلے آئے کہ یہ عید اس کا نمبر پہلا ہے، باقی بعد میں۔ حکم کیا ہے؟ کہا اوجب الواجبات ہے، فرض۔ کچھ نے کہا واجب ہے، کچھ نے کہا مستحب ہے، کچھ نے کہا مندوب ہے۔
جناب حکم لگا دیجئے، حکم یہ ہے، ایک بات پہ متفق نہیں ہے۔ پھر کوئی شیطان بولتا ہے، کوئی ابلیس بولتا ہے، کوئی لعین بولتا ہے، کوئی منکر کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، نہ ماننے والے کے بارے میں کوئی اسی ایک فتوے کے اوپر ہر سال فتویٰ بدلتا ہے، ہر سال دلیل بدلتی ہے، ہر سال استنباط بدلتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ تو 2 منٹ کے لیے اگر آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، پیغمبر سے پیار تو کرتے ہو، روئے زمین پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو کلمہ پڑھے اور محبوب سے پیار نہیں کرے، لیکن اپنے پیار کے معیار کو اور اعتبار کو ذرا چیک کیجئے۔ میں بڑے اختصار سے 2-4 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ دین پیغمبر کے قول کا نام ہے، فعل کا نام ہے۔ جو امر دے دیں اس آرڈر کا نام ہے، جس سے روک دیں اس نہیں سے رکنے کا نام ہے۔ اور پیغمبر جس کی خبر دے دیں کہ ماننے والوں کا اللہ نے دنیا اور آخرت میں انعام کیا رکھا ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا رکھا ہے، جو بندہ ان چیزوں کی تصدیق کر دے یہ مخلص مومن دیندار ہے۔ اور انشاءاللہ آپ سن رہے تھے، توحید اپنا لی، پیغمبر کی بات مان لی، قبر سے نشر، نشر سے حشر، اور پھر جو ہے وہ جنت و طلب کا سفر میرا رب آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا کوئی آپ کو مانے نہ مانے، اپنے آپ کو تو دیکھیں۔ میں 8 کروڑ یا 24 کروڑ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو تو بدل سکتا ہوں۔ پہلا حکم لیجئے، میرے محبوب کے حکم کو خوشی میں کتنا مانتے ہیں؟ سر جی توجہ کیجئے۔ بیت اللہ میں مسجد نبوی میں آپ نے ائمہ سے اگر حج عمرہ کیا ہے تو یہ جملے سنے ہوں گے نماز سے پہلے۔ میرے بہت قریبی عزیز ہیں ننیال میں سے، کہنے لگے بیٹا آپ ادھر رہے ہیں تو وہ لوگ ہر نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں حیران ہوا، تعجب ہوا کہ اتنے سال رہ کے میں سن ہی نہیں پایا۔ کہنے لگے بیٹا آپ کو تو عربی آتی ہے۔ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے وہاں نیت کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب کوئی لفظ یاد ہوں؟ کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا ہے کہ وہ امام صاحب جو ہے نا نماز شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں وہ، اب جو حج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، مجھے سمجھ آ گئی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہی وہ جو لوگوں کو سمجھ آیا جسے نیت کہی گئی، سنیے، کوئی بھی کلمہ گو روئے زمین پہ نماز کے لیے آئے، اس ہستی نے، ہادی نے، رہبر نے آنے کی خوشی چیک کیجئے۔ باپ حکم دے تو مانے، بھائی حکم دے تو مانے، استاذ حکم دے تو مانے، کلمہ گو مسلکوں کو سائیڈ پہ رکھ کے ذرا چیک کر۔ آپ نے کہا استوو، ترجمہ ماموں کانجن سے لے کے کاموں کی تک کروا لینا۔ استوو، اعتدلوا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، حاذوا بین المناکب والاقدام۔ یہ میرے پیغمبر کے حکم ہیں جو امتی کو دے رہے ہیں، یہ حکم وہابیوں کے لیے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ سب کے لیے چیک کرو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی آمد پہ مرحبا بھی ہے، خوشی بھی ہے، جشن بھی ہے، عید بھی ہے، صرف اتنا بتائیے کتنے لوگوں نے اپنی 60-70 سالہ زندگی میں، 80 سالہ جتنی بھی عمر ہے، کیا محبوب کے کہنے پہ استوو، برابر ہو جاؤ، اعتدلوا، سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، کندھے برابر کر لو، پاؤں ملا لو، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جو قدم سے قدم ملائے، جو صف کے رکھنے ختم کرے، جو آپس میں فاصلے مٹا ڈالے، اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنوں کے ساتھ ملا دے، اور جو صف میں فاصلے رکھے اللہ اسے نہ دنیا میں اپنوں سے ملنے دے نہ قیامت کے دن ملنے دے۔
किस किस ने माना? वहां भी तो ठहरे मुनकर, ठहरे गुस्ताख, आपकी नजरों में घुट्टी पिलाई गई, आपको बड़ा कुछ बोला गया। नीली छत के नीचे सिर्फ इतना पता कर, मुखलिस हो के, मोमिन हो के, मसलकों की जरा ऐनक उतार के इस हुक्म को आज भी बच्चों से जवानों तलक, जवानों से बुजुर्गों तलक, शहरियों से देहातियों तलक, पढ़े लिखों से अनपढ़ों तलक, कौन है जो इस हुक्म को सुन के पांव मिला लेता है? तुझे तेरी ईद मुबारक, तुझे तेरा जश्न मुबारक, महबूब का मिशन मुबारक, आपकी आमद मुबारक, आपसे प्यार मुबारक। मेरे पैगंबर का एतबार कर, आज के बाद कदम मिला तुझे समझ आ जाएगी, अगर नहीं बाकी रहेगी। ईद नहीं मिलाते तो अर्ज करना चाहता हूं, यहां कोई भी मेरा ये मत समझे कि मेरा एक भी शख्स कोई नुमाइंदा बैठा है। मेरी रातें गुजरती हैं दीनदार लोगों में जो मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, और मेरे दिन गुजरते हैं कभी मुल्हिदों के साथ, कभी कुफ्फार के साथ, जैनवन कह रहा हूं, काफिरों के साथ, मुख्तलिफ फिरकों, गुरोहों, जमातों, दुनियादार तबका, कोई पीने वाले, कोई पिलाने वाले, कहीं शराब वाले, शबाब वाले, कबाब वाले, हर हल्का अहबाब, उनमें बैठता हूं। दीनदारों से भी मैंने सिर्फ जून से लेके अब तक मुख्तलिफ तरीके से जो पढ़े लिखे दोस्त अहबाब और उलमा को टेस्टर लगाया ना, उनसे इतना पूछा है कि ईद मिलादुन नबी की, मिलाद की दुआ क्या है। 150 से ज्यादा आलिमों को टेस्टर, मिलाद की दुआ। मेरा कोई लिहाज ना करे, मैं माइक आपके पास भेज दूंगा उतार के, सिर्फ एक बंदा हाथ खड़ा कर दे कि मिलाद की दुआ ये है। ताने मिलेंगे अहलुल हदीस को, जनाब सुनिए, मिलाद की दुआ, जन्म की दुआ, पैदाइश की दुआ, आमद की दुआ, विलादत की दुआ। पुछ पुछ थक गया शेख साहब नहीं जे, ते जिन्हां नूं आउंदी है उन्होंने खुशी को नहीं। हमने दुआ अपनी बनावटी नहीं बनाई। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे की विलादत, दुनिया में आमद, जन्म और पैदाइश, बारकल्लाहु लका फिल मौहूबि लक। सुन सकते हो तो सुनो, समझ सकते हो तो समझो। अल्लाह ने तुझको गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, ये बच्चा अता किया है। अल्लाह का एक नाम अल वहाब आपने सुना होगा। ये जो बच्चा है ना, ये अल्लाह देता है, अल्लाह ने दिया है। किन्ने दिता है? सच्ची दसिया जे बच्चे पैदा होंदे ने, पंगूड़े लै गए, 0 साइज पैंपर लै गए, सूट लै गए, जैसे जैसे किसी की हिम्मत है, ददियाल ननियाल ससुराल वाले, कोई स्कूटरी ले गया, चलो बड़ा होएगा। सच्ची बताइए, कोई ये गिफ्ट भी लेके गया जो विलादत के मौके पे, पैदाइश के मौके पे, जन्म के मौके पे, आमद के मौके पे मेरे महबूब ने ये कहा, बारकल्लाहु लका फिल मौहूबि लक। ये जो बच्चा है ना, ये अल्लाह ने दिया है। किसने दिता है? पीरा ने नहीं दिता। बारकल्लाहु लका फिल मौहूबि लक। अगले जुमले, व शकरतल वाहिब, जैसे हुजूर ने कहा था, वमा मिन मौलूदिन इल्ला व यूलदु फित्रतल इस्लाम। 7 बर्रे आज़मों में जिस जगह भी, जिस घर में भी जो बच्चा पैदा होता है, घर काफिर का हो, यहूदी का हो, मजूसी का हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, बुद्ध मत का हो, बच्चा जो है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। हार्डवेयर भी इस्लामी, सॉफ्टवेयर मां बाप हैं जो उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। वक्त नहीं वगरना इस पे डिटेल बात करता। हर घर में जो बच्चा पैदा होता है, सिर्फ इतना एक दफा आवाज सुना दे, कौन होता है? अल्लाह के महबूब ने कहा मुसलमान। उसी हुजूर ने कहा है, जिस घर में भी बच्चा पैदा हो, भले
میرے ننیال کا ہو، ددیال کا ہو، سسرال کا ہو، یا رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا ہو، یا یارانے کا ہو، بچہ بھابی ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، نہیں پڑھ کے سنائیں گے یہ. وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ بارک اللہ لک فی الموہوب، یہ وہاب کا دیا ہوا وہابی ہے. وَشَكَرْتَ الْوَاهِبْ، پیراں فقیراں درباراں تے جا کے نظر نیازاں بنن دی تے چھج چھاننیاں بنن دی لوڑ کوئی نہیں. اے جنہیں دیتا ہے او دا شکر کر. تعلیم دے، تربیت دے، توحید دے، علم دے، معرفت دے، اتباع کی، اس کو جو ہے وہ تربیت سکھا، اطاعت سکھا. اس کے سر میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں، اس کے نظریے میں، آنکھ کی نظر میں، کان کی سماعت میں، زبان کے بولنے میں، اور لوگوں دل کی دھڑکنوں میں، پیٹ کے لقموں میں، شرم گاہ کی اٹھان میں، قدموں کی چال کے اندر اس کے سیرت موجود ہونی چاہیے. یہ ہے اللہ کا شکر. وَرُزِقْتَ بِرَّهُ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ. تیسرا گفٹ میں دعا دیتا ہوں برکت کی دعا کے ساتھ، اللہ بابرکت بنا دے. قدم مبارک، آنا مبارک، جنم مبارک، پیدائش مبارک، زندگی مبارک، بچپن مبارک. بالغ اشدہ، یہ جوانیاں مانے. وَرُزِقْتَ بِرَّهُ، تے ایداں دا نیک تے فرما بردار ہوئے کہ تواڈے سینے ٹھنڈ پوے. یہ چار گفٹ، یہ میلاد کی دعا، ولادت کی. آج تو بعد انشاءاللہ ہولی ہولی سیکھ جان گے. چیک کرنا میرے اس کلپ کے بعد کیا ہوتا ہے. پڑھنے لگ جائیں گے، جواب آنے لگیں گے. جیسے ہم نے پہلے فرض کہتے تھے، پوچھا، پھر واجب ہونے لگی، مزید پوچھا، مستحب ہونے لگی. ہم نے کہا مستحب تو آپ کہتے ہیں کہ جو کر لو ٹھیک، نہ کرو ٹھیک، گناہ کوئی نہیں. تو یہ منکر و لعین و کافر و ابلیس کا چکر کے وہ جی بس کچھ جذباتی لوگوں نے کہہ دیا، ہم نے نہیں کہا. صفائیاں دیتے یہاں تک تو ہم ان کو لے آئے ہیں، باتوں ہی باتوں میں کچھ اور کھل جائیں گے، دو چار ملاقاتوں. کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت. ایک وقت تھا ایک آیت دلیل تھی عید میلاد النبی کی. ہم نے پوچھا اس آیت سے استدلال امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا مسلک کے ابا جی یا دادا جی اعلی حضرت نے لے کے وہ کیا جو آپ کر رہے ہیں. صفائیاں دین لگ پہ بچارے. اگلے سال ایتاں 2 ہو گئیاں، پھر 3 ہو گئیاں، 4 5 ہو گئیاں، پھر 10 ہو گئیاں، 5 نبیاں دا میلاد نامہ آ گیا. ہم نے صرف اتنا پوچھ لیا مولانا جو استدلال کر رہے ہو آپ کے ابا جی نے، بڑے نے، وڈیرے نے، دادا جی نے، پردادا جی نے کر کے یہ کیا تھا؟ وہ نہیں جی ایسے ہے ویسے ہے، اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ. تو کیا کہیں آپ کو؟ ذرا پڑھ لیجئے، ذرا توجہ دیجئے. میں یہاں پر آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف میں بڑی دلیلیں تھی، ایک حکم پیش کیا، استوو. اگر آج کے بعد آپ کی صفیں مل گئی، قدم مل گئے، برابر ہو گئے، با حیا پیمبر کی وفا کی حیا آپ کو جوڑ گئی، مبارک آپ کو، آپ کا دین مبارک، محبت مبارک، مسلک کوئی بھی ہو، کوئی پرواہ نہیں. نہیں کے اندر جس سے محبوب نے روکا اس پہ بھی لانا چاہتا ہوں. یہ سامنے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جہاں نوجوان کھڑے ہیں. یہ کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے. لفظ ہیں اصحابی کن نجوم، اصحابی نہیں، الف لام یا نہیں ہے. میرے صحابہ، ادھر لکھا ہوا ہے لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی. جس کو پیمبر سے پیار ہے، سر جی ربانی صاحب نال جنوں پیار ہے تے انہاں دے یاراں دیاں بدخوئیاں کرے تے پھر کتے تے شکوا ہونا نا ربانی صاحب نو یار چنگا نہیں، یار یاراں نال پچھانے جاندے ہیں. حضور اچھے ہیں تو حضور کے یار کیوں برے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے. ایک پورا گروہ اس کی زبانیں کھلی. ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں، نبی سے پیار ہے، پیار کے ساتھ اعتبار پیدا کر. اعتبار وقار کا متقاضی ہے، وقار میں معیار لے کر کے آ. ایک اور میرے پیغمبر نے منع کیا، اور منع کرنے کا بھی انداز سنا دوں پہلے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جناب عمر ابن خطاب ابن عمر اور ان کے بیٹے کا معاملہ ہے.
میرے محبوب نے ابن عمر کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا اور کہا مسجد نبوی جو اصلی ہے اس کے 3 دروازے ہیں، پہلا باب البقیع ہے، دوسرا باب جبریل ہے، اور تیسرا باب النساء آج بھی موجود ہے، جس سائڈ سے روزے سے آج کل ہم باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے کہا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کیا خیال ہے کہ یہ تیسرا دروازہ اگر ہم عورتوں کی انٹری کے لیے خاص کر دیں؟ جناب نافع کہتے ہیں شاگرد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہتے ہیں موت تلک، آخری سانس تلک ابن عمر مسجد نبوی میں کبھی اس گیٹ سے داخل نہیں ہوئے جس کے بارے میں کہا تھا محبوب نے کہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ انہیں پتا تھا کہ میں مرد ہوں، یہ عورتوں کا در ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، پروفیسر حافظ عبدالرزاق صاحب ساجد۔ عرض کرنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی منانے والے میرے سارے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں توجہ کرنا، یہی کاموں کی ہے، یہیں کے کالج، یہ گجرانوالہ ہے، یہاں کی یونیورسٹیز، وطن عزیز میں ہر اسکول کے سامنے کون ہے جو اپنی بہن بیٹی بیوی ماں کو چھوڑنے آتا ہے تو شریف النفس موٹر سائیکل پہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ کوئی سلام ہی نہ لے لے؟ جب اپنی بہن بیٹی اتار دی جائے اور وہ گیٹ میں داخل ہو جائے، پتہ ہے بائک گھمانے کا انداز کیا ہے؟ ہیوی بائک ہے اور ساتھ ہی پورے زور سے گھما کے کس کو دکھا رہا ہے؟ نبی کا امتی جس نے کہا تھا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص، اسکول خاص، کالجز خاص، ویمن یونیورسٹی، ویمن کالج، گرلز ہائی اسکول، گرلز پرائمری اسکول، اس کے باہر دندناتے ہوئے وہی عید میلاد النبی منانے والا کہاں ہے؟ آج کلمہ پڑھنے والا پیار کیا کرتا ہے؟ پھر گزرتا ہے ایک شوہر اپنے باپ کی حیثیت سے 2 بچے ٹینکی پہ بٹھا کے، ایک پیچھے بٹھا کے، پیچھے اپنی عورت کو بٹھا کے اس کی گود میں بچہ، یہ اس کے اوپر سے نہیں، ٹانگوں والی سائڈ سے دے کے، ریسیں دے کے، ہارن دے کر کے، آمنے سامنے آ کر کے، جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آئے یہ نبی کا امتی نہیں۔ کون ہے یہ؟ خبر لیجئے تھوڑی، چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی نہیں گئے، اب میرے ساتھ آئیے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی، گڈی نویں لوی ہوئے تے تامی پریشانی ہوندی ہے، شادی نویں ہوئے تے تامی بندہ ٹینشن چی ہوندا ہے، انہوں کوئی لکیر نہ مار جائے، انہوں کوئی لکیر دا فقیر نہ پہ جائے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شادی نہیں ہوئی، بیوی نے شوہر سے کہا میں مسیتے جانا ہے، کہنے لگے نہیں، اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ابا جی سے کہہ دینا، کہہ دے۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ کا بیٹا مجھے مسجد نہیں جانے دیتا۔ فرمان سنیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا آپ کی اہلیہ صحیح کہہ رہی ہے؟ کہا جی۔ کہا تو نے میرے پیغمبر کا فرمان نہیں سنا؟ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کے لیے افضل نماز گھر کے اندر پچھلے کمرے کے اندرونی حصے میں، لیکن اگر وہ رب کے گھر آنا چاہیں لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، ان کو مسجدوں سے نہیں روکنا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی بڈھی میری ہے میں تو ڈکاں گا۔ جائیے ابن عمر کے حالات پڑھیے، ساری زندگی پھر اپنے اس بیٹے سے نہیں بولے کہ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، تو اپنی مرضی بتا رہا ہے۔ اب آئیے عید الفطر، عید الاضحیٰ، صحیح حدیث ہر مسلک کی کتابوں میں موجود، مدرسوں میں، مسجدوں میں موجود، علماء پڑھ کے نہیں سناتے۔ آپ نے حکم دیا کہ مدینے کی کوئی بھی عورت گھر نہ رہے، میدان میں نکلے، عیدگاہ پہنچے، یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے پیروی۔ جائز عذر پیش کیا گیا، محبوب جن عورتوں کو روٹین ہے، ایام سے ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی کاجی، وہ بھی۔ دوسرا عذر،
महबूब सबके पास चादरें, दुपट्टे, इबाए, कपड़े नहीं है, ओढ़नियां लेके निकले। कहा यह भी कोई बहाना नहीं, जिस बहन के पास बड़ी चादर है वो दूसरी को समेट के अपनी चादर में पर्दे के साथ लेके आए, जाना है। सर जी इस हदीस को पढ़ने के बाद अपने उलमा को, उलमा के स्टाइल को, अपनी पूरी जिंदगी को, तर्ज बंदगी को, ईद उल फित्र को, ईद उल अजहा को, अपने माजी को जरा चेक कीजिए। औरत को क्यों रोका गया? यहां रोकते हैं हर में, मक्की में जेड़े इत्थे डकदे ने, मैं हथी फड़ के नाल तवाफ करदे वेख्या। मस्जिद नबवी में, मदीना में मैंने सेन में लेके घूमते देखा है। पाकिस्तान की मस्जिदों में बोर्ड लगे, इत्थे बच्चे तो कुत्ते दे, औरत दा दाखला मना है। पैगंबर कहें नहीं रोकना। मस्जिद नबवी में पीछे सफे औरतों की, जा पता कर नीली छत के नीचे, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है, बुलाती है मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। हजरात रूए जमीन पे जहां तुझे ये जमात नजर आए, इनकी मस्जिद दिखे, ईदगाह दिखे, अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी में भी खवातीन, नमाजों में भी खवातीन, जुमू के इत्तिबा में इज्तिमाआत में खवातीन, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा में खवातीन। पैगंबर ने जिस चीज से मना किया, हमने अपनी वहां पे चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे हालात पेश नहीं किए। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद नहीं जाना, तरावी के लिए नहीं जाना, ईद उल फित्र नहीं जाना, ईद उल अजहा नहीं जाना, ईद मिलादुन नबी में जाना है। आपका पता नहीं, मेरे शहर में सिर्फ एक चौक झाल वाला आके चेक कर ले, मेरे नबी के जवान उम्मती और जवान उम्मती खवातीन बच्चियां, ईद के दिन उनका वो बनना संवरना, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, इसकी मुखालफत होती देख लें, बाकी सब छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा करम है, ने जो दिया हमने बगैर किसी की रूह रियायत के लिया। गुजरांवाला के चिड़े खा के नहीं उठा, बकरे छतरे खा के नहीं उठा। कमजोर जिहा माड़ा जिहा होवे भाभी ते हुक्म मिलिया होवे हुजूर दा ते हथ ना चुके, ते जे सुन्नत मिले ते हथ ना चुके, ओनू भाभी कौन आखेगा? नारा तकबीर, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मसला के हक, मसला के आले हदीस। आज जुते हो गई, और आज जुते हो गई। नारा जज्बाती है, मेरी गुफ्तगू आपको नजरियाती तौर पे सिर्फ एक दर्द पेश कर रही है, इल्जाम नहीं है। इकराम के साथ दावत दे रहा हूं, मसलकों की जंग छोड़ के आप भी ले लें। ये उसी पैगंबर के मुंह से, सच्ची बताना, महबूब जब कुल्ली करते थे वुजू की पानी जमीन पे गिरने दिया यार? उन्हें थूक के जर्रात जमीन पे नहीं गिरने दिए। जुल्म की इंतहा देख, तेरे घरों में, तेरी मस्जिदों में, तेरे बाजारों में, मेरे शहरों में, हमारी आबादियों में पैगंबर की जुबान से वही वाले निकले हुए फूल कितने गिराए गए, कितने फेंके गए, कितने धुतकारे गए माअज़ल्लाह, कितने फिटकारे गए, कितनी गालियां दी गई, कितने लड़े और कितनी जंगें हुई, कितने मुनाजरे हुए, कितने मुबासे हुए। एलानिया कहा गया ठीक है, हदीस सही है, नहीं मानते। क्यों? मोहब्बत कहां है, अकीदत कहां है? आइए आखिरी बात और या सलाम। सर जी एक कर्ज करा, गुस्सा ना करे, अजे मुफ्त दी शराब काजीनो में लभे तो पी जाता है, कहते ने, मिसाल बनी है, मैं नहीं वेख्या वैसे। शबाब, कबाब और शराब, इसका अपना ही नशा है, अपनी कहानी है, अपनी दास्तान है। हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। रूए जमीन पे जा मेरे महबूब ने सिर्फ एक काम पे एक मिसाल देने लगा हूं, लानत फरमाई, कहा लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लह। सीरत मनाने वालों, इला ईद मिलादुन नबी के मुतवालो,
मोहब्बतें बांटने वालों, निछावर करने वालों, न कहने वालों को काफिर, लईन, मुनकिर और बड़े बड़े फतवे दागने वालों, पैगंबर ने फरमाया जो अपनी बीवी का हलाला करवाए और जो किसी की बीवी का हलाला करे, एक ही इत्तेफाकी कुरानी हलाला। लड़ाई हुई, तलाक दे दी, 90 अंदर के दिन रुजू कर लिया, फिर 2-4 साल गुजरे, लड़ाई हुई, तलाक दे बैठा, रुजू कर लिया, उसके बाद फिर कहीं लड़ाई होगी, तलाक दे बैठा, तलाक फाइनल होगी, बाइन हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उस औरत ने कहीं और शादी कर ली, वो शौहर मर गया या शादी की उसके साथ नहीं बनी, तलाक हो गई, इद्दत गुजर गई, अब पहला शौहर भी बैठा है, ये भी है, दोबारा दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, तो ये इत्तेफाकी कंडीशन है जो कि तकरीबन नादिरुल वजूद है। ये है हलाला के पहले उसने कहीं इत्तेफाकन कहीं शादी की हो, वो शौहर मर गया, इद्दत गुजरी हो, वो शौहर तलाक दे बैठा हो, ना बनी हो, ये वापस लौट सकते हैं। किताबुल्लाह से साबित, अहलुल हदीस इसका कायल, फाइल, लेकिन प्री प्लान, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, तलाक तलाक तलाक। उधर वीडियो कॉल चल रही थी, भाई पहुंचे, 125 आया, 2 3 4 डंडासोटा.com, 4 जवाई दे सुटियां, 2 बहनोई दे मारियां, बच्चे खो के ओ मारे, भैन पीछे बिठाई, ओ लेके गए, रात को इसे बच्चों ने नहीं सोने दिया, उसे बच्चों की याद ने नहीं सोने दिया, सवेरे उठ के कहती है वीरे कोई सोचते नहीं मेरी, कहती चुप करके बह, जिथे असी खावांगे तुम ही खा लेंगे। भागते हैं मौलवी साहब की तरफ, कामों की, नहीं जी हलाला होना है, गुजरांवाला हलाला होना है, फैसलाबाद हलाला होना है, गोजरा हलाला होना है, टोबा हलाला होना है, इस्लामाबाद हलाला होना है, कराची गए हलाला होना है। घूम फिर के जामे रब्बानियां जान के पूछे सर जी की होना है, सर जी की होना है। मार्केट च जदों सारियां दे चौल दा इक्को रेट होवे नारंग च, कामों की च, ते असीं भी तो ही दसना भाई मार्केट पता कर लो, जेड़ा वो देण ओदे तो 2 रुपए घट दे दिया। मार्केट लगी हुई, जा पता कर दुनिया भर में सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से अल्लाह ने मुझे मसाजिद अता की है, तहखाने अता किए, दाएं बाएं खूबसूरत तरीन हुजरे मौजूद, मस्जिदों की गैलरियां मौजूद, जवान कड़च नौजवान मौजूद, रूए जमीन पे जा, पैगंबर से प्यार देख, एतबार देख, वकार देख, मेयार देख, इंसान नफ्स लगे हुए, दिल है इट वांट्स मोर, लेकिन तू मजबूर होके अपनों से तंग होके सताया हुआ कभी आए। और मेरे किसी वहाबी बुजुर्ग ने, किसी वहाबी नौजवान ने, किसी अहलुल हदीस ने, किसी इमाम, किसी खतीब ने, किसी दाई, किसी मुबल्लिग ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी कारी ने तुझे हलाले का लफ्ज बोला हो, पैदा करने वाले रब की कसम मेरा हया ना कर, कुर्सी पे उठ के सिर्फ हाथ खड़ा करके एक नाम बता। हम बेवफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद बेवफा की। कहते हैं खुशी नहीं, मेरे किसी मदरसे में या किसी मस्जिद में या 7 दिन पूरे डे एंड नाइट कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, पहली क्लास में हदीस की किताब, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, दौरे नहीं, पूरी पूरी एक रिवायत एक एक पढ़ के, सनद पढ़ के, मतन पढ़ के, तर्जमा करके, कौली है तो बता के, फेली है तो बता के, तकरीरी है तो बता के, मुआमला सिखा के, बेटा ये अदब, ये एहतराम, ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। फिर जुमे के दिन की छुट्टी, वो भी खुतबों में, बयानात में, खिताबात में, पैगंबर की बात की अहमियत, फेल की अहमियत, कौल की अहमियत, सीरत की अहमियत। मिलाद एक जुज को लेके बैठ गया, अगर जिंदगी के 1000 हिस्से हैं तो पैदा होना उसका एक जुज है, 0.0001, 1000 में से एक हिस्सा, उसी पे जिंदगी गुजार दी एक दिन, और बाकी साल कैसे गुजरेगा? 365 दिन 66 में से बाकी भी हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल डे एंड नाइट अल्लाह के दीन की दावत, सीरत की दावत, मोहब्बत की दावत, प्यार की दावत, कुरान की दावत, आयात की दावत, हदीस की दावत, अमल की दावत, कौल को मानने लेने की दावत, फेल पे चलने की दावत। कमी बेशियां हैं, बदअमलियां हैं, ये नहीं कि हम कोई फरिश्ते हैं, लेकिन जरा चेक कर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये करते हैं, यही करवाते हैं, यही दावत देते हैं। आपको भी दावत है, आपको भी दावत है, वेलकम। बाकी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा,
تہوار خود نہیں بنتے، آسمان سے رب پیغام بھیجتے ہیں تو احکام اترتے ہیں۔ کہتے ہیں جی عیدیں اتنی ہیں، چلیں ٹھیک ہو گیا، آپ کی کہنا مان لیا، آپ پڑھے لکھے، آپ نے ریسرچ کی ہوگی، جمعے کا دن عید ہے جی ٹھیک ہے، اس کے احکام ہیں کہ نہیں؟ سورہ جمعہ اتری ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، طریقہ بتا دیا کہ اذان ہوگی، مسجد میں جاؤ گے پہلے جلدی کرو، نہاؤ نہلاؤ، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، درود پڑھو، آؤ جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہو پڑھو، ثم سلم قدر اللہ، خطبہ سنو، پہلے ایک خطبہ، پھر امام بیٹھے گا، پھر دوسرا خطبہ، پھر نماز ہوگی، 2 رکعت ہوگی، اس کے بعد آپ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، 2 رکعت پڑھ کے دکھائی، آنے جانے کا طریقہ بتایا، تاریخ بتائی، ہر مہینے میں جمعے کا دن، اچھا عید الفطر آئی، مہینہ بتایا، شوال کا دن بتایا، یکم تاریخ بتا دی، پھر طریقہ بتایا، ٹائم بتایا، سورج طلوع ہونے کے بعد سوا نیزے پہ جب سورج آ جائے اب کیا کرنا ہے، ایک راستے سے آؤ، کھلی جگہ پہ جاؤ، پہنچ گئے، اذان کہیں نہیں، اقامت کہیں نہیں، پہلے خطبہ ہوگا کہ نہیں، پہلے جماعت ہوگی، پہلی رکعت ایسے، دوسری رکعت ایسے، سلام پھرے گا، پھر خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی، مناجات ہوں گی، راستہ بدل کے جائیے، میٹھا کھانا مسنون، بڑی عید، عید الاضحیٰ، مہینہ آخری، دن 10واں، تاریخ 10ویں، ٹائم سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد، طریقہ کار وہی، اذان نہیں، اقامت نہیں، پہلے نوافل نہیں، سنن نہیں، 2 رکعت، پھر خطبہ، پھر دعا، رستہ بدلو، واپس آؤ، اونٹ ہے تو نہر کرو، باقی جانور ہے تو ذبح کرو، اور اگر آپ حج پہ ہو تو 10 تاریخ ہونے کے باوجود بھی عید نہیں پڑھو گے، عید نہیں پڑھو گے، 1.25 لاکھ صحابہ 10 ذی الحجہ مینا میں موجود، یوم النحر، آج پیمبر کا ایک بھی صحابی، آپ خود بھی عید والے دن حج میں ہیں تو عید نہیں پڑھی، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نہیں پڑھتے، وہاں کئی اعلان کر رہے ہوتے پج کے پہلے عید پڑھائیے۔ تو میرے دوست، اگر یہ بھی کہیں عید ہوتی، اس کی ٹائمنگ ہوتی، دن مقرر ہوتا، تاریخ مقرر ہوتی، طریقہ کار متعین ہوتا، رہا جی حضور تو حضور نے روزہ رکھا ہے اور عید کے دن روزے نہیں ہوتے، یاد رکھنا، میرے پیمبر نے اگر اتنا اہم مسئلہ تھا، اچھا کوئی بولتا ہے جی ادو مناؤندے کون، وہ تھے کافر سن سارے، چلو 40 سال تے جڑے سی کافر سن، تے 40 تو بعد جڑے 23 سال نے وہ کون سن، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آتی، اپنے لو جان چھڑاؤندے نے، پھر پھس جاندے نے، ہائے نہیں پھسی ہے تیری کون جان چھڑا، کہہ تو بیٹھے ہیں، اب بیچارے ہر سال کوئی نواں جڑا نا جی اٹکل پچو لگا کے دلیل اپنے ہی ہس رہے ہوتے ہیں، کوئی سمجھداری دا ثبوت دو، رجوع کر لو، ساڈے تو کوئی غلط گل بیان ہو جائے نا سٹیج تے، اللہ دا کرم ہے، الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، ساڈے اپنے بیٹھے ہوندے نے سمجھاؤن والے، وڈے بھی چھوٹے بھی کہن والے، اگلے دن ہی بیان آ جاندہ کہ سر میں ایک گل کہہ بیٹھا وہ غلط سی، وہ صحیح نہیں، میرا وہ تو رجوع ہے، یہ نال قد وڈا ہوندا ہے، چھوٹا نہیں ہوندا بندہ، کہہ چھڈو، شریعت کے آپ شارع نہ بنو، اللہ اور اس کے رسول کی یہ اتھارٹی ہے، لہٰذا جو تہوار دین مکمل وہی رہنے دیں، باقی رہ گیا آپ عمل کریں، انشاءاللہ نبی کے حکم پڑھیں، جو حکم ملے اس کو مان لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، انشاءاللہ پھر جب قبر میں جاؤ گے تو پہلا سوال ہوگا من ربک، مشکل کشا کون تھا؟ نہیں ایدہ نہیں، یہ رٹے والا جواب نہیں کہ وہ ہمارے بچوں کے پاس نا ہم 20 سوال ہوتے ہیں، بلکہ 20 جز ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں پہلے سوال میں، آپ نے 4 آپشن ہیں، ان میں سے کوئی دینا ہے، ایم سی کیوز، یہ من ربک، تیرا مشکل کشا کون ہے؟ سارے مسلکاں نے ایک ہی گل تے جواب دسی ہے، میں جڑیاں کتاباں چ پڑھیا انہوں نے یہی لکھیا ربی اللہ، اتنے جھولے لال پاؤ ہاں ذرا، ہر مشکل دا ایکو حل ہو، تیار تے 7 چل، جنہیں ساری زندگی واہ جی جھولے لال نو ماری ہے، پاؤ ذرا اتنے داتا علی حجویری، مشکل کشا کون ڈالیے ذرا، پیر فریدن،
نہیں ڈال سکتے. من نبیک، اور دین کی خبر کس سے لیتا تھا؟ کسی نے بھی پڑھایا کہ تھے نہ فلانے پیر دا، فلانی ہستی دا، فلانی ذات دا پاؤنا جائے؟ محمد الرسول اللہ. ان سے کچھ لیا ہو تو کو بولو گے. ماں دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اتنے کیا جے میں وہابی ہوں، اتنے کیا جے میں سنی ہوں. لکھا ہے کسی نے، وہاں پوچھا جائے گا تو جواب میں کہنا ہے ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبندی ہیں، سولوردی چشتی قادری ہیں، نقش بندی ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں. نہیں، دینی الاسلام والاسلام کیا ہے؟ اسلام هو الوحی من اللہ تبارک و تعالی، هو الکتاب والسنہ، یہ کتاب و سنت کا نام ہے. تو اپنے مطالعے میں داخل کر لیجئے، سیرت کو لے آئیں، حدیث کی کتابوں کو لے آئیں، قرآن مجید کا ترجمہ لے آئیں. اور یقین رکھیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہوتا، حدیث پڑھنے والا کبھی بدعتی نہیں ہوتا. مگر ہم نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. تو ذمہ دار آپ خود ہیں، میں ہوں، جنہوں نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے. مگر نہ ہم بھی تو اپنے سٹیج سے پوچھتے ہیں، پاجی یہ گل کہی جے، دلیل کی ہے؟ دلیل پیش کرتا ہے، ذرا سند پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے. صحیح ہے؟ نہیں سر میری توجہ نہیں سی. بھائی نہیں ہے صحیح، ضعیف ہے، نظر ثانی فرمائیے. تنہائی میں ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، اگلے دن ساتھی کہہ دیتے ہیں عزت نفسی کے ساتھ الحمدللہ جی میں ذمہ دار ہوں، میں علم چھپانا نہیں چاہتا، میں دبانا نہیں چاہتا، میں حق بات کہنا چاہتا ہوں. تو یہی ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا سٹیج ہے. اس سے بڑھ کر کے اگر آپ کہیں کہ جناب ہماری کوئی خیر خواہی، تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. آپ بھی کلمہ گو ہیں، میں بھی کلمہ گو ہوں. اپنے ایک دوسرے کو کافر بناتے زندگی نہ گزاریں. مسلم اور مومن بن کے اس میدان میں اتریں، اور اتر کر کے ذرا مزہ کریں کہ اصلی دین کیا ہے، ایمان کا ٹیسٹ چکھیں، اور پھر قبر کی تیاری اور آخرت کی تیاری کریں. کہیں ایسے نہ ہو کہ من مرضیاں کرتے کوثر کے جام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، درمیان میں دیواریں لگ جائیں. کہیں نہیں لکھا وہ وہابی ہوں گے، سنی ہوں گے، شیعہ ہوں گے، دیوبندی چشتی قادری ہوں گے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ محبوب انہوں نے اپنی من مرضیاں، نئے نئے طریقے ایجاد کیے. مثالیں دے کے کہتے ہیں یہ او بھائی یہ دنیا کی مثالیں نہ دے، یہ دنیا جدت مانگتی ہے. ہر جدید ترین لا، جدید ترین ملک شیک جوسز، مدینے چ گئے تھے، اتنے خربوزے دا جوس پیا وکے، ملک شیک. میں کہا یار ساڈے تے کہندے نے خربوزے دودھ دا جوڑ ہی کوئی نہیں. تربوز کا مشروب نہیں ملتا، ساڈے تے پانی کی تے پا دیے تربوز تے نال ہی ہضا ہو جاندا ہے. بے بکتا ہے. دنیا جدید سے جدید لائیے، پھلوں کے نئے سے نئے طریقے سے بنائیے، کوئی نہیں پوچھے گا. سافٹ ڈرنکس بنائیے، فرنیچر نئے سے نیا بنائیے، بلڈنگیں اٹھائیے. دنیا جدت ہے. دین میں اصل اور قدامت چاہیے، وہاں جدید نہیں. وہاں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. شر الامور ہے، خیر نہیں ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ ایک دن آپ نے سیرت کو دے دیا، توجہ دے دی، قرآن و حدیث کو دے دیا، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اپنا مستقبل کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام چھٹ جائے، دیوار لگ جائے. محبوب کہے امتی امتی، کیونکہ لباس ویسا ہے، زیور ویسا ہے، جگمگ ہے. اور اللہ کہے نہیں محبوب تو آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نیا ایجاد کیا تھا. دنیا کہتی ہے بدعت بڑی خوبصورت ہے، محبوب کہتے ہیں مردود ہے فہو رد. دنیا کہتی ہے مقبول ہے، ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے. اہل الحدیث اپنے بول نہیں بولتا، پیغمبر کی بات تیرے دل میں ڈالتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مردود ہے. کہہ کے دیکھ ذرا. ہم تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اتنی جرت ہے. محبوب خود کہیں گے سحقن سحقا، دفع دور، پھٹکار دھتکار بے شمار ہٹا دیا جائے میری نظروں سے. سر اس وقت سے ڈریے، وہ وقت یاد کر رکھیے. انشاءاللہ اگر یہ وقت یاد رہا، آپ نے تھوڑا منصف مزاج ہو کے، معتدل ہو کے حقیقت کی نظر میں دیکھا، تو بڑی ساری بدعات خرافات چھٹ جائیں گی. پیغمبر دین مکمل دے کے گئے ہیں، اس دین کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے، قرآن و حدیث چلے گا. انشاءاللہ شرک اور بدعت سے جو بچ گیا، سنت کا متوالا توحید کا عامل بن گیا، اللہ اس کی دنیا اور عقبہ اچھی کر دے گا. اللہ جو کہا ہے خلوص کے ساتھ اللہ قبول کرنے والوں کو بھی توفیق دے کہ حق مانیں، حق لیں، حق بولیں، حق پھیلائیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب